اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ ولو كنت عالم الغیب لاستکثرت من الخیر وما مسنی السوء ان انا الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثناء رب کریم اور درود و سلام بر سید خیر الانام کے بعد سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 188 تلاوت کی گئی ہے، جو کہ 9ویں پارے کے 13ویں رکوع میں ہے۔ اس سے پہلی آیت کریمہ میں بتایا گیا کہ اے محبوب آپ سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، آپ فرما دیجئے کہ اس کا علم تو میرے رب کے پاس ہے، جو خود بخود خوب جانتا ہے، اور وہی اس کے وقت کو ظاہر کرے گا۔ جب وقت آئے گا وہی اس کو ظاہر کرے گا، اور وہ وقت ایسا ہے جو زمین و آسمان پر بھاری ہوگا۔ وہ وقت قیامت کا سما، اور وہ تم پر اچانک آ جائے گا۔ جب آئے گا تو تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا کب آ گیا۔ آپ جیسے پوچھتے ہیں جیسے آپ نے اس کے بارے میں بڑی تحقیق کی ہوئی ہے اور آپ نے اپنے پاس اس کا لکھ رکھا ہے کہیں۔ آپ فرما دیجئے کہ اس کا رب میرے اللہ کے پاس ہے، لیکن اکثر لوگوں کو نہیں بتایا گیا، اور لوگ جانتے کم ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا علم ہے۔ اگلی آیت کریمہ کے شان نزول میں آتا ہے کہ غزوہ بنی مستلق سے واپسی پر راستے میں تیز ہوا، طوفانی ہوا آئی۔ صحابہ کرام کے جانور جو تھے وہ ادھر ادھر بھاگ بھوگ گئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کے ایک شخص کے بارے میں بتایا کہ رفاع وہاں پر مر گیا ہے، انتقال ہو گیا ہے مدینہ منورہ میں۔ جانور ادھر ادھر چلے گئے تو آقا کریم نے فرمایا کہ میری اونٹنی کا پتہ کرو کدھر ہے۔ اس پر وہ جو منافق ساتھ عبداللہ ابن ابی، منافقوں کا سردار ساتھ تھا، اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا دیکھو جی عجیب بات ہے، یہاں بیٹھ کے مدینے کی خبر دے رہے ہیں کہ وہاں پر بندہ فلاں مر گیا ہے، اپنی اونٹ کی یہاں سے آگے پیچھے اس کا پتہ نہیں ہے۔ آقا کریم کو پتہ چلا کہ فرمایا اچھا میں بتاتا ہوں، میری اونٹنی فلاں گھاٹی پر ہے، اس کی نکیل ایک درخت کے ساتھ اڑی ہوئی ہے، جا کے لے آؤ۔ صحابی گئے، جا کے لے آئے۔ طرح کہ حضور کا ضروری نہیں ہے کہ ہر بات کا علم تو بتا ہی جائے، تو اس کے بارے میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے قل کہہ دیے محبوبہ کہہ دیجئے، فرما دیجئے لا املک نفسی نفع ولا ضر الا ما شاء اللہ، میں اپنے نفع نقصان کا بھی خود بخود مالک نہیں ہوں، لیکن جتنا اللہ تعالیٰ چاہے، جو اللہ چاہے مجھے عطا کرتا ہے، علم بھی، فراست بھی، اختیار بھی، قدرت بھی، قبضہ بھی، جتنا وہ چاہتا ہے مجھے عطا کرتا ہے، تو اس کی عطا سے میں سب کچھ جانتا ہوں، لیکن اپنے آپ کچھ نہیں جانتا، اپنی مرضی سے نہیں جانتا، اللہ کی عطا سے جانتا ہوں جو جانتا ہوں۔ تو ہمیں کہ اگر میں خود بخود جانتا ہوتا تو میں بہت سی بھلائی جمع کر لیتا، ہر بات کا مجھے اپنے آپ کا علم ہوتا، اس تو توجہ ہوتی کہ بھلائیاں، نیکیاں، اچھی باتیں جمع کرتا چلا جاؤں، لیکن وہاں مثلاً سوء ساتھ سے یہ بھی ہوتا کہ مجھے کوئی پھر برائی نہ پہنچی، کوئی تکلیف نہ پہنچی، دکھ نہ پہنچے، تم مجھے پہنچا رہے ہو، تکلیفیں دے رہے ہو نا، مجھے نہ پہنچتے۔ اگر میں اپنے آپ کو سمجھتا کہ میں خود ہی کچھ کر سکتا ہوں اپنی اللہ کی مرضی کے بغیر، لیکن میرا کام کیا ہے؟ ان انا الا نذیر و بشیر، میرا تو کام ہے ڈر سنانا، خوشخبری سنانا۔ جو مجھے مانتا ہے، میرے ذریعے سے اللہ کو مانتا ہے، کتاب کو مانتا ہے، قیامت کو مانتا ہے، ایمان لاتا ہے، اس کو خوشخبری سنانا ہے، آخرت کے انجام کی، اچھے انجام کی، جنت کی۔
اور جو نہیں مانتا، انکار کرتا ہے، مخالفت کرتا ہے، اس کے لیے میں نذیر بن کے آیا ہوں، ڈر سنانے کے لیے، خبردار بھی سن لو۔ اور یہ بات، دونوں باتیں بتائی تو سب کو جائیں گی۔ اگر ایمان لاؤ گے، اچھے کام کرو گے تو جنت ملے گی، اللہ راضی ہوگا۔ اگر ایمان نہیں لاتے، اچھے کام نہیں کرتے، دوزخ ملے گی، اللہ ناراض ہوگا۔ یہ دونوں باتیں، خوشخبری اور ڈر کی، سب کو سنائی جاتی ہیں۔ خوش قسمت ہوتے ہیں وہ ایمان لے آتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، نبی کے غلام بن جاتے ہیں، اس میں زندگی بسر کرتے ہیں، پھر انجام ان کا اچھا ہوتا ہے۔ جو بدقسمت ہیں وہ نہیں مانتے، توجہ نہیں کرتے اس طرف، محبوب کی عظمتوں کو تسلیم نہیں کرتے، وہ بدبخت رہتے ہیں اور جہنم میں جاتے ہیں۔ اور میں یہ خوشخبری اور یہ ساری چیزیں جو ہیں، خبر عذاب کی خبر بھی دیتا ہوں، ثواب کی خبر بھی دیتا ہوں، کس کے لیے؟ لقوم یؤمنون، انہیں جو ایمان رکھتے ہیں، جو مان لیتے ہیں نا، ان مان لینے والوں کے لیے یہ باتیں ماننی آسان ہیں، جو ایمان لے آتے ہیں انہیں ہی اس کا فائدہ ہے۔ کہا تو سب کو جاتا ہے، بتایا سب کو جاتا ہے، لیکن فائدہ وہ اٹھاتے ہیں لقوم یؤمنون، جو ایمان لے آتے ہیں، جو مان لیتے ہیں، ان کو اس کا فائدہ پہنچتا ہے۔ جو نہیں مانتے ان کو فائدہ نہیں پہنچتا، بلکہ ان کو نقصان ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالی میں مولا کریم، محبوب کریم کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔